بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد، مایوس پی ٹی آئی احتجاجی سیاست کی جانب، بھارت پاکستان کے خلاف FATF میں بھی ناکام۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، امین حفیظ، اور اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم آپ تینوں کو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تینوں خیریت سے ہوں گے، فریش ہوں گے، اور میں آپ سے سوال پوچھ سکتی ہوں؟ رضی دادا پوچھئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، ریکوریک منصوبے میں بھاری سرمایہ کاری آ رہی ہے، ایسا ہے؟ اس سے ہماری معیشت اور بلوچستان کو کتنی ترقی ہوگی؟ کس کا زیادہ فائدہ، کتنا زیادہ فائدہ؟ پاکستان کا بھی، ساتھ بلوچستان کا بھی، اوور آل؟ ہاں دیکھیے، یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، ابھی پچھلے دنوں IFC نے تقریباً کوئی $400 ملین کی اپروول دی ہے، اور یوں ٹوٹل وہ $700 ملین یا 70 کروڑ اس کا لون ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے امریکہ کا ایگزم بینک جو ہے اس کو بھی انگیج کیا ہے اس کے اندر، اور بھی بہت ساری ادارے جو ہیں انٹرنیشنل ادارے ان سے ہم نے لون لیا ہے۔ یہ جو کانٹریکٹ ہے یہ ایک ایسی کمپنی کو ہم نے دیا ہے، صحیح، ٹیڈیان۔ اچھا ٹھیک ہے نا، وہی ہے نا؟ ہاں، ٹیڈیان کے شیئر ہم نے خرید لیے ہیں، 50% کے ہم سٹیک ہولڈر ہو گئے ہوئے ہیں، اور ٹیڈیان کا کانٹریکٹ جو ہے اینڈ آف اگسٹا، اور ان کو ہم نے دیا ہے یہ اینڈ آف اگسٹا تو خیر نکل گئی اس میں سے، تبھی ہم 50% کے پارٹنر بنے ہیں اس میں۔ یہ ہم نے پوری طرح امریکہ یورپ کو گھیر کے اس پروجیکٹ کا حصہ بنایا تاکہ ان کی پاکستان کے اندر سٹیک ہولڈنگ ہو، اور یہ تاثر ختم کیا جا سکے کہ پاکستان میں ہر کانٹریکٹ یا ہر اس طرح کی چیز صرف چائنا کو جا رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، ابھی تک تو یہی تھا۔ اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس میں $70 بلین کی بات ہو رہی ہے اگلے 34 سال کے اندر، $74 بلین کی جو یہاں سے ارن کیا جائے گا، اور ظاہر $74 بلین، لیکن سال بھی تو بہت زیادہ ہے، اور یہ ارننگ جو ہے یہ پروجیکٹ 10 سال تک کے بعد شروع کرے گا۔ اگر ابھی ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں، جو تقریباً ہونا شروع ہو گیا، تو یہ 10 سال کے بعد پھر ہزاروں اس میں جابز ہیں لوکل کے لیے بھی، پھر انفراسٹرکچر بن رہا ہے جس میں سکولز ہیں، جس کے اندر ہاسپٹلز ہیں، جس کے اندر سڑکیں ہیں، وہ مطلب کہ وہ بھی بنایا جائے گا اس پروجیکٹ کے تحت۔ تو یہ ایک لائف چینجنگ پروجیکٹ ہے وہاں پہ، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اور اس کی دیکھا دیکھی پھر اس کے ارد گرد بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں نا، ابھی پاکستان کے کچھ اداروں نے بھی بہت سارے بلاکس لیے ہیں، ابھی یہ جو ہمارے پاس اٹک پیٹرولیم ہے اس نے بھی کچھ بلاکس لیے ہیں، اور وہ وہاں پہ ڈسکوریز کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2-3 کمپنیاں کمرشل پرپز کی وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا، لیکن پاکستان کی پیور ڈومیسٹک کمپنیز ہیں اور آپریٹو ہیں۔ ان میں سے ایک کمپنی کے میں دیکھ رہا تھا، شیئر کی جو قدر ہے، شیئر کی جو قیمت ہے لسٹڈ شیئر کی، وہ 1400 روپے 10 روپے والے شیئر کی ویلیو چلی گئی۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا 1400، ہاں، میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے جی یہ لوہا نکالنے لگے بلوچستان میں سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ظاہر ہے وہ ڈسپلے تو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں اوور دا ایئر۔ تو دیکھیے، بلوچستان کو ٹھیک ٹھاک فائدہ نہیں، بلوچستان کو نہیں، پاکستان کو فائدہ، پورے پاکستان کو فائدہ، پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ اب دیکھیے نا، ایک یہ ریکوڈک والی کمپنی ہے، اس کے بعد 2 میں نے آپ کو بتایا ڈومیسٹک کمپنیاں ہیں، کئی کمپنیوں نے بلاکس الاٹ کروا لی ہیں اور حکومت نے کر دی ہیں، اور SIFC کا اس میں بڑا رول رہا ہے کہ دیں ان کو تاکہ یہ وہاں پہ ڈسکوریز شروع کریں۔ چاگی کے ساتھ والے بلاکس ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بلاکس ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے۔ جیسے ہی یہ والی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے ایلوکیشن والی، بلوچستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دی گئی ہے آرٹیفیشلی۔ یہ ہے اصل میں پوائنٹ، کہ جیسے ہی یہ ایلوکیشن الاٹ ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دی۔ ہمیشہ سے کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب اس کو پھر کمٹمنٹ ہے، آئرن ہینڈ سے نپٹا جائے گا۔ امین صاحب، گوادر پورٹ کی بات کریں تو اس کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ پورٹ تو دیکھیں کراچی میں اور بھی بہت سے ہیں،
لیکن اسپیشل گوادر کو کیا؟ دیکھیں پاکستان میں کراچی پورٹ ہے, قاسم پورٹ ہے. اب ضرورت فیوچر میں اگر آپ دیکھیں اور آپ اپنے خطے میں دائیں بائیں دیکھیں, جو ممالک ہیں ان کو دیکھیں, تو گوادر پورٹ جو ہے نا یہ ایک ایسا سونے کی چڑیا ہے. یہ اس پہ آپ دیکھیں, اس پہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ جو تعاون بڑھایا اور یہ کہا کہ وہ اس کو ڈیولپ کریں گے, وہ اس کو بہت بہتر بنائیں گے, اس کو مکمل کریں گے اور پاکستان اس کو مینٹین کرے گا گوادر پورٹ کو. یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ تقریباً $250 ملین اس پہ اب تک خرچ ہو چکے ہیں, اس پہ بہت کام ہو چکا ہے. یہ جو گوادر پورٹ ہے نا, یہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, یہ پوری دنیا میں ایک ایسی پورٹ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے وہاں پر جو مال بردار بحری جہاز ہیں وہ آ سکتے ہیں, 6 مہینے پانی اس میں ایسا ہو جاتا ہے جم جائے گا, تو وہ ممکن نہیں ہے. یہ گرم ہے کہ پانی گرم رہتا ہے اور جمتا نہیں, پانیوں کا یہ بندرگاہ ہے, یہ جو آپ یہ سمجھیں ہمارے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے. اور اس پہ ابھی یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ کام اس پہ ہو چکا ہے. گوادر شہر اور اس کے گرد و نواح میں جو انفراسٹرکچر بنایا جانا تھا اربوں روپے کی لاگت سے وہ بنا دیا گیا ہے. گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اور ابھی جو گوادر بندرگاہ ہے اس کی اہمیت اور افادیت دیکھیں کہ افغان ٹرانزٹ, یہ اتنا بڑا بحری جہاز جو ہے وہ 20,000 ٹن کھاد لے کے یہ ابھی گوادر بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے. مطلب تجارتی سرگرمیاں ہماری اس پہ بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور دنیا اس پہ جو ہے نا وہ اس طرف آ رہی ہے اور ہم اس کو مزید ڈیولپ کر رہے ہیں. چائنا دیکھیں, چائنا اس کو کیوں ڈیولپ کر رہا ہے؟ چائنا پوری دنیا سے جو چیز آئل منگوا رہا ہے, باقی مال بردار بحری جہازوں کے ذریعے جو سامان منگواتا ہے, گوادر بندرگاہ اس کو شارٹ وے راستہ ملتا ہے, مطلب مختصر راستہ ہے, تیز ترین راستہ ہے, محفوظ ترین راستہ ہے. یہ جو بحری قزاق ہوتے ہیں نا, ڈاکو, جن کو ہم دیسی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ سمندری ڈاکو ہوتے ہیں, وہ راستے میں یہ بحری جہازوں کو, مال بردار جہازوں کو یہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, پھر اس کے اوپر مطلب بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ جو سمندری تجارت ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم ڈیپینڈ کرتے تھے, کوئی چیز منگوانی ہوتی تھی وہ دبئی ایئرپورٹ پہ آتی تھی, دبئی پورٹ سے پھر پاکستان آتی تھی. اب ہم ڈائریکٹ بھی ہو گئے ہیں اور باقی جو ہمارے کراچی کے پورٹ تھے یہ ان دونوں سے باقیوں سے اس لیے ڈیفرنٹ ہے. ہاں بہت ڈیفرنٹ ہیں, اور اس میں ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا. اس سے پاکستان کے لیے یہ بندرگاہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا, آپ یہ سمجھے دنیا کا ہم پہ اعتماد ہونا اور تجارتی سرگرمیوں کا وہاں پر فروغ ہونا, یہ اس قدر بہتر ہے کہ یہ خطے کے افغانستان ممالک ہے, چین ہے اور باقی لوگ ممالک جو ہیں, یہ جو اس پہ بڑھتے جائیں گے, تجارتی سرگرمیاں بڑھتی جائیں گی, پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا. اور اتنا بڑا یہ آپ سمجھیں گے فیوچر میں اتنی بڑی بندرگاہ بننے جا رہی ہے کہ یہ اصل میں اس کی اپنا رضی صاحب اس کی جو لوکیشن ہے وہ اتنی, میں نے جیسے شروع میں کہا کہ سونے کی چڑیا ہے, پرائم لوکیشن میں. اور اس میں تمام ممالک جو بھی اس کے تھرو گوادر کے تھرو تجارت کریں گے ان کو, پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ محفوظ ترین راستہ ہے, شارٹ وے ہے اور یہ تیز ترین راستہ ہے اور قزاقتوں سے محفوظ ترین راستہ. اس میں ایک بات نا امین حفیظ صاحب کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ ہے ڈیپ سی پورٹ ہے ہماری پہلے, اس میں مدر ویسل آ سکتا ہے, بڑا جہاز, ٹھیک ہے. کراچی میں اگر ہم لائیں گے تو وہ نیچے زمین کے ساتھ لگ جائے گا, یہاں پہ آ سکتا ہے. ایک بات جس میں انہوں نے بتایا کھاد لے کے آئی, لیکن جس طرح سے ہماری موٹر وے کی دفاعی حوالے سے اہمیت ہے نا, ٹھیک ہے نا, کہ ہم اس پہ جہاز رنوے بھی استعمال کر رہے ہیں. جی سر, یہ جو آپ کا مئی والا 10 مئی والا ہے نا, اس میں اگر وہ ان کی نیوی جو ہے وہ وکرانت صاحب آئے ہیں تو گوادر جو کا ہیمر ہیڈ جو ہے نا اس کے پیچھے سے کوئی چیز ان کو نظر آئی ہے, اور وکرانت جو ہے وہ سری لنکا ٹاپ کے اس نے جا کے گوا میں بریک لگائی ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ ڈیفنس کے حوالے سے
گوادر نے اس دفعہ وہی کردار ادا کیا ہے جو اچھا، موٹر وے جو ہے یہی وہ بات ایئر ہے۔ فورس کے حوالے سے کرتا ہے، مطلب یہ اسٹریٹجی یہ ہے اصل میں ہماری سٹرینگتھ گوادر کے حوالے سے جو امین صاحب نے نہیں بیان کی، تو میں نے کہا میں بیان کر دیتا ہوں۔ فیضی صاحب مجھے اب یہاں پہ یہ بات سمجھ آئی، پہلے تو میں نے کہنا تھا کہ بھارت کو یہ ہضم کیوں نہیں ہو رہا، نہ گوادر اور نہ بلوچستان، تو اب مجھے سمجھ آیا کہ اب گوادر کیوں نہیں ہضم ہو رہا، کیا تکلیف ہے بھارت کو؟ جی میں عرض کیے دیتا ہوں، ابھی رضوان رضی صاحب نے ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ بھی اور خاص طور پہ آخری جملے جو بتا دیے، میں اس سے بھی کچھ کہوں گا، اور پھر امین حفیظ صاحب نے تو عام فہم زبان میں بھی بتا دیا، سمندری ڈاکوؤں سے محفوظ بھی اور دیگر چیزیں بھی۔ دیکھیے میں گوادر مجھے متعدد دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، پروگرامز کیے میں نے 3 اقساط پہ مشتمل گوادر میں، تو میں ہر جگہ پہنچا اور رسک لیتے ہوئے بھی پہنچا اپنی جان کا۔ جب نیوی کی بوٹس پہ ہم گہرے سمندروں میں گئے اور پھر ہم بیڑوں پہ بیٹھے جو مچھیروں کے تھے، اور بڑا کچھ کیا، وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے پی ٹی وی کا، اور یہ پی ٹی وی کو ہی اعزاز حاصل ہے کہ جب سی پیک کا معاملہ ہوا، گوادر کی چیزیں ہوئیں، تو مجھ ناچیز کے ذریعے یہ سارے پروگرامز کروائے گئے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب میں گوادر پہ کھڑا تھا اور گوادر میں کھڑا تھا اور بندرگاہ پہ کھڑا تھا، ابھی ہیمر ہیڈ کی بات ہوئی، تو گوادر ایک ایسا اللہ کی طرف سے دیا گیا ایسا خوبصورت تحفہ ہے کہ اس لیے وکرانت شکرانت سارے نکل گئے ٹاپ ٹپ کے، وہ اس لیے کہ ہیمر ہیڈ کی خوبصورتی یہ ہے، اور پوری دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ گیا ہوں لیکن واللہ میں نے اس سے خوبصورت جگہ نہیں دیکھی روئے زمین پہ۔ اس میں یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو دنیا کی دوسری تیسری قدرتی گہری ترین بندرگاہ ملتی ہے، جس میں میرے بھائی نے یہ کہا کہ بڑے بڑے شپ جو ہیں اور وہ بھی ڈائریکٹ لنگر انداز ہوتے ہیں، اور ایک طرف 2.5 کلومیٹر دور اسی گہری ترین بندرگاہ سے 2.5 کلومیٹر دور آپ جب چلتے ہیں تو آپ پاؤں اس سمندر میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ معجزہ بہت کم دیکھا ہے دنیا کے اندر کہ 2.5 کلومیٹر کے بعد آپ خشکی کے ذریعے جب پاؤں چل رہے ہیں۔ میں وہاں پہ بھی گیا، میں مچھیرے کی بوٹ میں بیٹھ کے اس جزیرے تک گیا جو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ جزیرہ ایک دفعہ 60-70 سال پہلے نمودار ہوتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے، پھر 10 سال پہلے نمودار ہوتا ہے یا 12 سال پہلے، اور ابھی تک موجود ہے۔ اور وہاں شمائلہ یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، میں سناؤں بھی تو ان کو مزہ آئے گا جو سننے والے ہیں، کہ اگر وہاں پہ رکھ لیں ہم، یقیناً بنتا ہے، اللہ کی قسم اس پہ ایک نہیں کئی پروگرام بنتے ہیں۔ میں جزیرے کی بات ختم کر لوں، جزیرہ پہلے نکلتا ہے واپس چلا جاتا ہے گہرے ترین سمندر میں، پھر نکلتا ہے اور اس کے بعد لوگ وہاں خوشی خوشی جانا شروع کر دیتے ہیں۔ عید کے دنوں میں جتنے مچھیرے تھے بوٹس پہ سواریاں لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں کسی جسے نہیں پتا کہ صحت کے لیے مضر ہے، کسی نے سگریٹ پیا ہے اور پھینک دیا ہے اس جزیرے پہ سمندر کے اندر درمیان، اور وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے۔ لہٰذا یہ نعمتیں گیس ہو، گہرے سمندر ہوں، اور اس میں بڑی باتیں ہیں، آپ سب کو جانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے گوادر، اگر اس کو دیکھ لیں، پاکستان کا خشک کونا دیکھ لیں۔ اب میں آتا ہوں اگلی طرف، جب وہاں پہ لینڈ کی بات آئی، میں وہاں پہ پہنچا جہاں آج ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ میں درمیان میں بھی گیا جب ایئرپورٹ تعمیر ہونا شروع ہوا، اسی طرح میں مختلف جگہوں پہ جب گیا تو مجھے حلفاً قسماً تب یہ سمجھ آئی، اور یہ میرے ایک پروگرام کا انٹرو تھا، چند جملے وہ میں دونوں بھائیوں اور آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں، کہ میں نے جب یہ کہا کہ جب پاکستان 1947 میں بنتا ہے، ابھی وہ گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل پا رہا، ابھی مہاجرین ہیں، ابھی کلیم ہیں، شہادتیں ہیں، زخم ہیں، معاملات ہیں، انتظامات ہیں، اس کی تیاری ہے۔ لہذا اس ساری کیفیت کے اندر جب ہم 1956 میں اور 1958 میں اور 54 کے اندر فیروز خان نون وزیر خارجہ، پھر وہ وزیر اعظم، اور سلطنت عمان سے ایک چھوٹا سا بچہ پاکستان وہ یہ $10 لاکھ میں خریدتا ہے، باقاعدہ اپنے نام کرتا ہے۔ اور پھر اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں، آخری جملہ جو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں وہاں پہ کام ہوا، اس کی وجہ وہ دشمن جو قریبی تھے، جو دوری تھے، جن کو یہ پتا تھا کہ یہ بندرگاہ بن گئی، یہ عجیب ہی نظارہ ہوگا اس دنیا کا، اور تب سے آج تک وہ سازشیں
जारी हैं हिंदुस्तान की तरफ से, दीगर ममालिक की तरफ से, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहती उनकी तरफ से, और वो सारा मामला अब समझ आता है कि बलूचिस्तान के अंदर फिर अंदरूनी सहूलतकार कैसे पैदा किए गए और फितनतुल हिंदुस्तान के तहत वहां पे दहशतगर्द क्यों पैदा किए गए। अगर आखिरी फिर एक और जुमला मैं कह देता हूं, वो ये कि आप कह रहे थे फासले सिमट जाते हैं, मेरे भाई अमीन हफीज कह रहे थे, चीन के अंदर आपने एक शहर से दूसरे शहर अगर कोई चीज भेजनी है तो 2800 से 3200 किलोमीटर लगते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के जरिए राहदारी इस्तेमाल करता है तो 1600 किलोमीटर में चीन अपने ही शहरों में वो चीजें भेज सकता है। लिहाजा फासले इस कदर, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि इससे खूबसूरत दुनिया में कोई जगह हो सकती है कि एक जानब संगलाख चट्टानों से और जिसकी तामीर के अंदर कई जाने गईं, वहां से शुरू हो गिलगित और खंजराब बाईपास, और एक तरफ गहरे पानी और गवादर और कुदरती चीजें। अल्लाह अकबर। मैं सच्ची बात है कि मैं वहां पे भी आप दीदा था और इस वक्त भी मेरी पोजीशन यही है। फैजी साहब, चीन का जो मंसूबा BRI बेल्ट एंड रोड, इसकी क्या अहमियत है चाइना में भी और पाकिस्तान में भी? देखिए ये पूरी दुनिया में अहमियत है, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है जी। अच्छा, इसमें ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी अफादियत है, और चीन ने शुरू भी इसीलिए किया था कि आपस में BRI हो गया। हाँ, BRI हो गया, ये जहाँ से शुरू हुआ था, मैं वो ये कर रहा हूँ। लिहाजा ये एक ऐसा सिलसिला है जो चीन ने पूरी दुनिया को दावत दे रखी है कि असले में भी हमसे आगे कोई नहीं, टेक्नोलॉजी में भी आगे कोई नहीं, आगे बढ़ चढ़ के बात करने में भी हमसे आगे कोई नहीं, लेकिन हम ये पूरी दुनिया को कहते हैं कि ऐसी रोड बनाओ जिस पे सारे आ जाओ और उसके जरिए कारोबार करो, मुआशी इस्तेहकाम लेके आओ, आवाम की जिंदगी में बेहतरी लेके आओ, वो करने वाले काम करो ना। लिहाजा ये वो मंसूबा है कि चाइना की टेक्नोलॉजी को बेहतरीन जो हम यूज कर सकते हैं वो पाकिस्तानी यूजर्स पाकिस्तानी एक बात ना, ये BRI जो है ये बेसिकली पूरे प्रोजेक्ट का नाम है ओबोर, वन बेल्ट वन रूट। ओके। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI इसका दूसरा नाम है, निकनेम है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके तहत 5 रूट्स हैं जो चाइना से निकलेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जाएंगे। ओके। लेकिन ये पूरे उबोर का जो है लेआउट है, उसका 60% पाकिस्तान में होगा, सॉरी 40% पाकिस्तान में होगा, जिसको हम CPEC कहते हैं। पूरी जो 5 रूट की इन्वेस्टमेंट है, बाकी 60% मुख्तलिफ ममालिक, थोड़ा मतलब एक सेंट्रल एशिया पे निकलेगा, एक वो म्यांमार से निकल के और मशरकी वो बांग्लादेश से होता हुआ उधर जाएगा। ये 4 और दीगर हैं, एक उनका फिर छठा है, वो सी का रूट को भी वो अपना इस एक रूट कहते हैं। ठीक है, 40% पूरे BRI प्रोजेक्ट की पाकिस्तान में इन्वेस्ट होगी, और पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट होगी, जो इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका 60% जो होगा वो सिर्फ बलूचिस्तान में इन्वेस्ट होगा। ये बात, इसलिए भारत को बलूचिस्तान की तरक्की भी हजम नहीं होती। CPEC का 60% जो है वो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। अभी भी आप देखें ना, वेस्टर्न रूट हम बना रहे हैं, और वो चाइना ने उससे एक वो गुजारा भी है, ट्रेन भी गुजारी है कि उनके वो खंजराब से दाखिल हुए कंटेनर, और ये पिंडी तक हवेलियां, पिंडी, और पिंडी से आके वो चकवाल और डेरा इस्माइल खान, और इस रूट से कोयटा पे, और कोयटा से गवादर गए। ये एक उन्होंने 40 कंटेनर का काफला था, वो चला के दिखाया कि इस रूट से हमने ट्रेड करनी है। काफलों की बात मैं वापस आके करती हूँ, यहाँ पे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक।
वेलकम बैक जी। रजी दादा, काफिलों की बात हो रही थी, हाँ। तो मैंने कहा वापसी पे ब्रेक के बाद कर लेती हूँ। काफिले दोबारा निकलने का सोच रहे हैं, पता नहीं कुछ दिन गुजरते हैं, हर चौथे दिन पीटीआई को कुछ होता है, दौरा पड़ता है, एहतजाज की कॉल दे देते हैं। मुझे लगता है अब उनके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही, और उन्होंने पता नहीं किसका नाम जो है ना वो एहतजाज रख दिया। अब दोबारा से वो एहतजाज करना चाहते हैं। मेरे एक दोस्त की मैंने ड्यूटी लगाई थी अमेरिका में, आपने भी ड्यूटी लगा दी, और मैंने कहा कि मुझे आपने पूरी वीडियो बना के और बंदे गिन के दसना। अच्छा, ठीक है, कसमन एक एक बंदा गिन के दसना जे, और वीडियो भी साथ में मुझे चाहिए। भाईजान, भाई ने तकरीबन कोई 17 मिनट की वीडियो भेजी है, और एक एक बंदा दिखाया है, और कम 200 तो नहीं टपया। वो टोटल क्राउड जो वहां पे, टोटल क्राउड जो पीटीआई का आया हुआ था वो 200 से क्रॉस नहीं किया। और वो जब मैंने अभी मैं प्रोग्राम में आने से पहले देख रहा था, तो उसमें हमें इंडियंस भी नजर आ रहे थे। अच्छा, मतलब वाज़े तौर पे महसूस हो जाता है ना, शक्ल पता चल जाती है। पाकिस्तानी और इंडियन के कॉम्प्लेक्शन के अंदर रख रखाव के बॉडी अंदर एक लैंग्वेज फर्क में, होता हाँ है, बॉडी लैंग्वेज, लिबास के अंदर भी बहुत फर्क आता है। लेकिन असल खबर जो है ना वो ये नहीं है। असल खबर ये है कि टाइम्स स्क्वायर के अंदर वो जो बड़ी सारी स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ तस्वीरें झिलमिला रही हैं और दुश्मन के दिल को जला रही हैं। क्या बात है। स्पेशली शाम को लोग वो मंजर देखने जाते हैं। अगर कोई न्यूयॉर्क में हो, हाँ, तो वो कहता है जी भाई मैंने टाइम्स स्क्वायर जाना है। आपने जाना होता है ना एक दफा, बिल्कुल जाना होता है। जिस तरह फैजी साहब लाहौर आए तो ये भाटी जाए बगैर वापस नहीं जाते, तो एक दफा इन्होंने चक्कर लगाना होता है। भाटी गेट। अच्छा, मैं समझ गया, वो दरो दीवार पे। हाँ, ठीक है ना। तो इसी तरह टाइम्स स्क्वायर पे जाना होता है, तो टाइम्स स्क्वायर के ऊपर एक बड़ी सारी स्क्रीन लगी है, उस पे किसी बंदे की तस्वीर है, ठीक है, और वो तस्वीर झिलमिल कर रही है। उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सही बात है, यहीं पे एहतजाज पूरा हो जाता है। अमीन साहब, हाँ। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैं रजी दादा थोड़ी हूँ जो आपका नाम भूलूंगी। ना किया करें इस तरह से। ये तो ऐसे नहीं, ईद वाले दिन ना, तो वो मैंने अपने दोस्त को घर बुलाया, मैं कहता यार को गपशप लगाते हैं, तो वो बड़े टाइम पे आ गया। तो मैंने उसको कहा, मैं कि यार तू तो पूरे टाइम पे हो गया। कहता है यार मैं कोई कसाई थोड़ा हूँ कि जो टाइम पे नहीं आऊंगा, मैं तो दोस्त हूँ। बारह जी शुमाइला। अली अमीन गंडापुर, आपके हम नाम, मुझे लगता है आजकल ना दोबारा से शहद ज्यादा पीने लगे हैं। कहते हैं बेरी वाले शहद का इस्तेमाल। ये बेरी वाला या ना बेरी वाला तो आपको पता है, किकर वाला पीते हैं, बेरी वाला या नीम वाला, मगर शहद लगता है ज्यादा पीने लग गए हैं। दोबारा से कह रहे हैं मैं अब इस्लामाबाद जाऊंगा क्या? कहते हैं बेशक मुझे सुरंग निकाल के जाना पड़े, डायरेक्टली लैंड करूंगा। जो ज्यादा हो गई है शहद की। सुरंग में से कौन सी लैंडिंग? अल्लाह जाने। नहीं, असल में बचपन में ना अली अमीन गंडापुर जो है ना, आपने खरगोश नहीं कभी देखे वो कैसे लैंड करते हैं? अली अमीन गंडापुर को शायद ये मालूम है कि जो जब मुगलिया दौर था तो मुख्तलिफ इलाकों में और पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ मुकामात पर किले बड़े बड़े बनाए गए, और ये मुगलिया दौर को, ये दवार में जो हुक्मरानों को ये बड़ा शौक होता था आलीशान किले बनाने, और फिर उन किलों की सुरंगें जो है ना वो किलों के अंदर से शहर के मुख्तलिफ इलाकों से वो खुलती थी। आज भी शाही किला में आप देखें कि वो खुदाई के दौरान वो छोटी मोटी सुरंगें निकल आती हैं, कुछ बहाल कर दी गई हैं, कुछ वैसे बंद हैं। तो अली अमीन गंडापुर को उम्मीद है कि कोई एक ऐसी सुरंग भी जो है वो मौजूद है जो केपीके से वो सीधा शॉर्टकट वे में सीधा आएगी, और उनको रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, और वो सीधा इस्लामाबाद आ जाएंगे। उसी रास्ते से तो भागे थे, आपको याद नहीं? रसी दादा नहीं, उन्होंने पंजाब का जो मंसूबा है ना ज़ेरे ज़मीन वो ट्रेन वाला, मुझे लगता है वो सुन लिया और वो माइंड में है। लेकिन अमीन हफीज साहब, आप भी तो एक दफा तलवार पकड़ के और वो पहन के तो वो एक मुगल बादशाह बने थे ना, अगर आपको याद हो। देखिए जी, वो तो एक था ना कि शाही किला में, आपको पता है इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट है, वहां तो कोई वो शादी ब्याह की तकरीब नहीं हो सकती, क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉज के तहत। हाँ, कमर्शियल एक्टिविटीज हो सकती है, आप उसकी परमिशन लेके जो मल्टीनेशनल अदारे हैं वो कोई ना कोई फंक्शन अरेंज कर सकते हैं। वहाँ शादी हो गई थी। तो शुमाइला, बड़ा अहम वाक़या है, तो मैं आपको वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से बताता हूँ। ये आ जाए जरा, फिर आगे मीन फिर उसी रूप में खड़ा होगा।
تو وہ شادی ہو گئی. اچھا علی امین گنڈاپور کا مقابلہ ہوگا امین حفیظ کے ساتھ. امین حفیظ صاحب جو تھے نا انہوں نے تلوار پکڑی اگر آپ ہوئی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ سن لیے, اب آپ پراپر تیاری کے ساتھ آئیے گا. آپ کا جو ہے نا وہ علی امین گنڈاپور بالمقابلہ امین حفیظ لوری بادشاہ, امین حفیظ لوری بادشاہ ود تلوار. ود تلوار. اچھا وہ مجھے دفتر نے کہا گیا جی 2025 یا 26 ہاں ادھر واقعہ ہو گیا تو قلعے میں, تو آپ تو کچھ کریں نا, شادی ہو گئی تو سارا پتہ کریں. ابتدائی طور پہ گورنمنٹ نے تردید کی مقامی آثار قدیمہ کا جو ادارہ تھا. اچھا لیکن بعد میں ثابت ہو گیا کہ سچ مچ وہاں پر شادی کی تقریب ہوئی. اچھا وہ اولڈ سٹی کے زیر اہتمام ہے یا آرکیالوجی کے؟ نہیں, یہ وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے پہلے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی متحد رہا, اب لیٹسٹ جو ہے نا وہ محکمہ آثار قدیمہ اور وارڈ سٹی لاہور اتھارٹی کے وہ جو کامران لشاری جس کے ہیڈ تھے. اچھا تو وہ شادی ہو گئی. جب شادی ہوگی کنفرم ہو گیا, وارڈ سٹی اتھارٹی نے مقدمہ درج کرا دیا, اپنے بندے معطل کر دیے, کنفرم ہو گیا کہ یہ شادی ہوئی تھی, ایکشن لیا گیا. جب ایسا ہوا تو امین حفیظ کو کہا گیا جی آپ وہاں جا کے یہ ساری سچویشن کو بیان کریں. اب کیا بیان کرنا تھا, اتنے دن گزر چکے ہوئے تھے شادی کو, نہ وہاں پر وہ پھولوں کی وہ چیزیں تھیں, نہ وہاں پر برات کے کچھ ایسے معاملات تھے. لیکن امین حفیظ کو کیا آئیڈیا ہے, میں ادھر جا کے بادشاہ سلامت بن گیا. آپ کو پتا ہے وہ شیش محل میں وہ پورا چوگا, ہاں چوگا بادشاہ سلامت, وہ تاج بھی مغلوں والا تاج ہے, ہاں وہ بھی پوری گانیاں یہ وہ پہن کے, تلوار بھی. تو میں نے اب وہ سین بتانا تھا کہ شادی نہیں ہو سکتی تھی, شادی ہو گئی, جس کسی نے کیا اس کے خلاف کاروائی ہوگی, سزا ملے گی. تو میں نے یوں تلوار نکال کے کہا, میں کہا کس نے ہمارے شاہی, مطلب میں اپنے آپ کو بادشاہ سلامت سمجھا نا, مغل اعظم. اس وقت شہر کی ڈوز آپ نے لے لی تھی. شمائلہ یہ دیکھیں, میں نے سوچا کہ اگر بادشاہ سلامت ہوتے, مغلیہ دور ہوتا, تو امین حفیظ بادشاہ سلامت ہوتے تو کیا کرتے. امین صاحب شہد کی ڈوز تو نہیں لی تھی اس وقت, اور میں نے ڈبل شہد لیا تھا اس میں. تو میں نے کہا کس نے ہمارے شاہی, یہ امین حفیظ صاحب کا شعبہ ہی نہیں ہے شہد والا جو ہے نا, وہ بوتل جو بعد میں دوسری بدل دی جاتی ہے وہ والا نہیں ہے, یہ ان کا شعبہ ہے ہی نہیں. تو میں نے یوں تلوار نکال کے نہ کہا, پورا وہ گاؤن پہن کے بادشاہ سلامت رہا, میں کہا کس نے ہمارے شاہی قلعہ میں شادی رچائی, یوں تلوار, سزا ملے گی. آگے وہی کیمرہ مین جو بھی تھا. تو بہرحال اب میں کہتا ہوں اگر علی امین گنڈاپور کسی راستے سے بھی اسلام آباد آیا تو پھر مغلیہ دور کی طرح بادشاہ سلامت کے روپ میں. غلط فہمی میں مت رہیے گا, میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ اب انہوں نے کہا ہے کہ گولی کا جواب گولی سے, اینٹ کا جواب پتھر سے, آپ نے تلوار کا بھی بتا دیا. یہ نہ ہو آپ تلوار لے کے کھڑے ہوں, وہ کسی سرنگ سے نکل رہے ہوں آپ کے پیروں میں سے, اور پھر تلوار کی جگہ کیا رکھ سکتے ہیں وہ بڑا کوئی وہ بھی نکال کے کھڑے ہو. وہ جواد فیضی صاحب بتائیں گے کہ جب میں تلوار نکالوں گا اور علی امین گنڈاپور میرے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا. فیضی صاحب. جناب رونقیں تو آپ نے بڑی سن لی, یہاں تو مقابلہ شروع ہو گیا, پروگرام میں تو ایک اور چیلنج آ گیا ہے, آپ بھی دیکھنے ضرور جائیے گا. یہ بتائیں پی ٹی آئی اتنی مایوس کیوں ہے, کیا وہ یہ مان گئے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اب عدالت سے نہیں چھوٹیں گے؟ چند جملے کہتا چلا جاؤں گا جس طرح آپ سنتے چلے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا اچھا لگا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ سارے ہنستے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, اور رات 11 بجے جب لوگ یہ دیکھتے ہیں تو ان کو تسلی و تشفی بھی چاہیے ہوتی ہے, اور ہمیں اللہ ہمت دے کہ ہم لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی بات ہوئی تو جہاں سے ٹوٹی تھی وہیں سے شروع کر لیتا ہوں کہ جو ترقی کے زینے تھے ان کو مسدود کیا گیا, راستے روکے گئے, اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں کس طرف لے آیا گیا کہ کبھی راستے بند کر دوں گا, کبھی میں سرنگ نکال لوں گا, کبھی میں بجلی کے بل جلا دوں گا, کبھی میں بیرون ملک کہوں گا کہ تفصیلات زر نہ بھیجیں, کبھی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں وہ کہوں گا سے مطلب کہ کہہ دیا, اور آگے جو ان کے پلان ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں نا شمائلہ وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں اسی کا تو ڈر اور خوف تھا, اور یہی تو اندرونی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے نہ گوادر چلنے دیا, نہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ ٹھیک طرح سے چلنے دیا. کبھی یہاں دہشت گردی, کبھی یہاں
مختلف ممالک کی پراکسیز، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی. میں اب بہت ساری باتیں تو ابھی آپ نے جس سوال کے جواب میں آپ کو جواب بھی مل گئے اور آپ ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہیں، میں تو کہہ دوں گا تو ہمیں ایڈٹ پہ آ جائے گا. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں سنجیدہ کاری کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ بیرونی دشمن تو ہے لیکن اندرونی دشمن جب ایسی باتیں کرتا ہے. اچھا، اب میں آخر میں آپ کو جس طرح ہنستے مسکراتے باتیں ہو رہی تھی میں اس طرح کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کچھ چیزیں نا علی امین گنڈا پور صاحب کے ذہن میں اس لیے بھی آئی ہیں کہ ایک وقت تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان نے ایک احتجاجی تحریک شروع کی اور پھر جس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی طرف سارے لوگ گئے. تو اس احتجاجی تحریک میں جے یو آئی کی سکھر سے ہمارے سومرو صاحب ڈاکٹر صاحب ان کے جوانوں کا بیان آیا کہ اگر راستے روک دیں گے سڑکوں کے تو ہم دریائے سندھ کے ذریعے ٹراؤٹ کی طرح اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اچھا، یہ بھی بیان ہم نے سنا. پھر ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پشاور سے لے کے اسلام آباد تک ایسی سرنگ کھودوں گا کہ پھر میں لینڈ بھی کر جاؤں گا. آہو جی، بندہ جی تو سرنگ بنا لوے اپنے والوں تو پھر لینڈ بھی تو کر سکتا ہے نا، وہ تو اس کی مرضی ہے، وہ جو مرضی کر لے. پھر ایک جملہ ابھی کہا گیا لاہور وال سٹی کا اور شاہی قلعے کا، امین حفیظ نے کمال وہ ایکٹنگ کی تھی، مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں مسلسل ہنس رہا تھا میرے بھائی نے. اور واقعی یہ رنگ ڈالتا ہے ہر کردار میں، کوشش کرتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے کردار سارے کے سارے ایسے ہو جائیں جو بچوں کو اور ہمیں بھی ایک دوسرے کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں. لیکن امین حفیظ صاحب جواد فیضی اتنا رنگ ڈالتا ہے کہ رنگ بازی کا گمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جب علی امین گنڈا پور اسلام آباد سرنگ کے ذریعے آئے گا تو وہ ایک دم آگے دیکھے گا امین حفیظ بادشاہ سلامت کے روپ میں تلوار نکالے کھڑے ہیں تو علی امین گنڈا پور میرے پاؤں پر کے کہے گا کیا حکم ہے میرے آقا. نہیں، آپ نے سرپرائز ختم کر دیا نا، ایڈوانس میں بتا دیا کیسا ہونے والا ہے. اب آپ ایک بات سن لیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا. وال سٹی سے مجھے یاد کہ یار ماشاءاللہ بڑی اچھی کچھ تگڑی دعا ہے ہمارے بھائی کامران لاشاری صاحب کے ساتھ بھی نا، کہ وال سٹی کو مسلسل ہی دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت دے کہ وہ یہ کام کرتے رہیں. خوبصورتیاں ہماری بہت سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی اس کی قیادت سرپرست ہو چکے ہیں اور وہ اس کی رینویشن اور ریسٹور اس کو سارا کر رہے ہیں. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ سب کو جتنے پرانے ہیں اللہ کی قسم ان کو چاہیے کہ ید طولہ رکھتے ہیں ایک حد فاصل ایسی کھینچ دیں کہ اے کرائٹیریا جے پھر کوئی بیاہ نہیں ہوئے گا. امین حفیظ نے یہ نہیں بتایا بیاہ کس کا تھا، لیکن جس کا بھی تھا چلے اے شکر ہے امین حفیظ نے کینسل نہیں کرتا کہ شادی کینسل اور نکاح دے چکر پہ جاندے. لہٰذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ یس خوبصورتیاں بھی ساتھ ساتھ، معاملات بھی ساتھ ساتھ. اور آپ نے جو بات اصل کی تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں شمائلہ، پاکستان کے پاس ہر چیز موجود ہے اور ہر چیز موجود ہے. خدا کی قسم جب میں خنجراب ٹاپ پہ گیا نا، چائنا کے اندر تک گیا، اور جس دن سی پیک کا پہلا حصہ 223 کلومیٹر رائے کوٹ تک اس کی چابیاں اس کے کاغذ دیے گئے نا پاکستان کو، این ایچ اے کو دیے گئے اور پھر اس کے ساتھ ایف ڈبلیو کو پورا وہ برفانی علاقہ اور معاملات، میں وہاں پہ موجود تھا. پاکستانی جرنیلز بھی تھے اور چین کے ذمہ داران بھی تھے اس علاقے کے، میں اس میں موجود تھا. میں نے بہت کچھ دیکھا اور میرا واللہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا موٹر وے اگر یہ جتنا چائنا جا رہا ہے، یہ دنیا کا واحد ایسا بارڈر ہے جس پہ 80 سے 100 کلومیٹر کی رفتار میں ٹریلر کراس کر رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے یہ تو سنا بڑے پروموز کے اندر دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ، لیکن محاذ معاشیات جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہی ہے اور وہ خنجراب ٹاپ ہے جہاں سے 80 سے 100 کلومیٹر میں ٹریلر جاتا ہے. کہاں پہ ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا گوادر سے اور وہاں آنے والے بڑے بڑے شپس کے حوالے سے، اور کہاں میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ 1600 اور کچھ کلومیٹر اور کچھ میٹر کی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ جو میٹر وہ بلند و بالا ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہے. بلند ترین چوٹیاں بھی پاکستان کے اندر ہیں، دنیا کی جو اعلیٰ ترین بلند ترین چوٹیاں ہیں. ہمیں قدر کرنی چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ ملک میں سرنگ کھودنے کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان پہاڑوں کو کاٹ کے
ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کرنی چاہیے, وہ مراحل طے کرنے چاہیے, اور اس پہ توجہ ہونی چاہیے, نہ کہ الٹے تسی اسلام آباد آ جاؤ اور پھر ایک دفعہ لاشیں دکھا دو. یہ سی پیک جن کی وجہ سے لیٹ ہو گیا, پھر یہ رکھنے ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اس پاکستان پہ میں قربان بھی ہو جاؤں, اس لیے میں اس قربانی کے اندر بعض دفعہ ایسی باتیں کہہ جاتا ہوں جو شاید ناگوار گزرتی ہیں, لیکن میں پاکستان وہ نہیں چھوڑ سکتا اور پاکستانیت نہیں چھوڑ سکتا. میں نے نیشنلٹی دتکاری ہوئی ہے, اور ابھی ٹائم اسکوئر کی بات ہوئی تھی, مجھ سے زیادہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم سب میں. لہذا میں ایک ہی بات کہوں گا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے, اور اس کی ترقی میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا. جس کی بات کر رہے تھے رضی دادا, وہ تو کوئی معجزاتی پارٹی ہے. لاشوں کی بات ہو رہی تھی, ان کی تو بعد میں لاشیں بھی بولنے لگ جاتی ہیں. اتنے بڑے معجزات ہوتے ہیں, بھاگ جاتی ہیں, اٹھ کے بھاگ بھی جاتی ہیں, بولتی بھی ہیں. بھارت پاکستان کے خلاف FATF میں بھی ناکام ہو گیا. جی, شرمندگی کہیں نظر نہیں آتی. ہاں دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان کے دوست چین نے اس اجلاس کے اندر کہا کہ پاکستان نے FATF کی توقعات کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کے اقدامات کر دیے ہیں. اور پاکستان کے دوسرے دوست ترکی نے کہا کہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کون سی بلیک لسٹ اور کون سی گرے لسٹ اور کون سی وائٹ لسٹ. پاکستان جو ہے وہ ایک ذمہ دار ممبر ہے FATF کا, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ FATF کا جو فینومینا ہے, جو انسٹیٹیوشن ہے, یہ پاکستان کا سجیسٹ کرتا ہے. بھائی ہنس کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں, یعنی ہمارے گلے ہی ڈال دیا انہوں نے, ہمارے دشمنوں نے. لیکن اس میں جو خوشی کی بات ہے, پہلے بھی پاکستان کا IMF سے قرض رکوانے کے لیے بھارت نے لابنگ کی. اجلاس فیصلہ لینے لگا, اس نے کہا نہیں جی 3 دن کے لیے ڈیفر کر دیا جائے اجلاس کا فیصلہ, ہمیں لابنگ کر لینے دے. تو 23 ارکان تھے میرا خیال IMF کے بورڈ کے, ٹھیک ہے جی. 22 نے ہمارے حق میں 22 نے ہمارے انڈیا کی لابنگ کے بعد, 2 دن کی لابنگ کے بعد 22 نے پاکستان کے حق کے اندر ووٹ دیا. اور یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ انڈیا لابنگ کرتا رہ گیا, اور جو وہاں پہ ارکان تھے, جو ذمہ دار ارکان تھے, اور ان کے اندر جاپان بھی شامل ہے, ان کے اندر امریکہ بھی شامل ہے, تو انہوں نے قطعاً بھی بھارت کی لابی کے اوپر کان نہیں دھرے. ویسے بھارت کے بڑے برے دن آئے ہوئے ہیں, آج پھر ایک ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہو گیا ان کا. اور مودی صاحب جو ہے نا, وہ دیکھیں پہلے انہوں نے انتقام لیا رشیا سے, رشیا کی ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق کروایا, پھر فرانس سے ان کی ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق کروایا ہمارے ہاتھ, اسرائیل کا, اور اسرائیل کا بیڑا غرق کروایا, نہیں پھر برطانیہ کا, ٹھیک ہے, وہ ایک میزائل ہے وہ گروایا, اس کا بیڑا غرق کروایا. اسرائیل کا تو رگڑا ہی نکل گیا نا, ٹھیک ہے, ان کی ٹیکنالوجی کا. امریکہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یار تو جنگ بند کر دے, تیری مہربانی, اگلی باری ساڑھی ہے. اب مودی صاحب کے ہاتھ سے امریکہ بچ کے نکل گیا تھا. 10 مئی کے بعد آج گرنے والا ہیلی کاپٹر جو کہ امریکہ کا بنا ہوا ہے, یہ 5واں ہیلی کاپٹر ہے جو 10 مئی سے لے کے اب تک گر چکا ہے, ٹھیک ہے. اب مودی صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ سے انتقام لے رہے, مجھے یہ لگتا ہے. لیکن جو اگرچہ ہے اس کے اندر لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو نااہلی کہیں, اس کو کیا کہیں, بدعنوانی کہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جب وقت کے اوپر اس کو صحیح پرزہ پلیس نہیں کیا تو اس کے اندر مسائل آئیں گے. اچھا, جن کے پرزے ٹھیک تھے, اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ میں پرابلم ہے. جو ایئرکرافٹ ان کے پاس تھے بیسٹ, جو انہوں نے ہمارے خلاف, ٹریننگ پہ پیسے لگنے ہیں نا. اب ٹریننگ کے اوپر جب آپ, وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی بہت ہے, پیسے نہیں لگائیں گے, بچا کے اسے سجا کے رکھیں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلحہ نہیں لڑتا, اسلحے کے پیچھے بیٹھا ہوا وہ لڑتا ہے. جوان, دیکھو نا, اس کی جرات. اسلحے ہمارے پاس بھی ہیں, اسلحے انڈیا کے پاس بھی ہیں, اسلحے اسرائیل کے پاس بھی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں لڑنے والے کون ہیں, اس کا مطلب ہے چلانے والے اسلحے والے نہیں ہیں. کون ہیں؟ جب آپ بد نیتی سے, یاد رکھیے مودی صاحب اور ساری دنیا سمجھ لے اسرائیل صاحب, جب آپ بد نیتی سے آگے بڑھتے ہیں, جب آپ انسانیت کا قتل کرتے ہیں. بھارت کی مسلسل ہر محاذ میں ناکامی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ تو چلیں لائٹر نوٹ ہم بات کر رہے ہیں جی, یہ وہ اصل وجہ کیا؟
اس کے پیچھے مجھے درود ابراہیمی نظر آتا ہے، اس کے پیچھے مجھے وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو لات و منات و عزا کا اور پھر خود تراشے ہوئے بتوں کا پجاری ہو، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں ٹڈو پتہ ہوتا ہے میں آپ بنایا ہے۔ لہٰذا جس طرح پہلے باتیں ہو گئیں کہ ہندوستان نے جس طرح دوست بنا کے بہت سارے ایران کو بھی اور باقی ممالک کو بھی نقصان پہنچایا اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور باقاعدہ پہنچا دیا ہے، جس طرح اس نے پاکستان کے خلاف اسرائیلی ساختہ ڈرونز استعمال کیے، لہذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہندوستان کو خود اپنی موت کا سامنا کرنا پڑنا ہے، اور اس کی اپنی جتنی ریاستیں ہیں اس میں علیحدگی کی تحریک کیوں ہے، اس کی وجہ خود ہندوستان کا ان پہ ظلم ہے، تسلط ہے، بربریت ہے، وہ سردار ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ دلت ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ کرسچنز ہوں۔ اور آپ کبھی اس پہ بھی غور کیجئے گا، جب کبھی ریسرچ کیجئے گا کہ صرف کرسچنز ان ہندوستان، اس میں چند تو ہمیں نظر آ جائیں گے جو گرجا گھر ہیں، جو چرچز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے عام زندگی میں جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بھی نظر آ جانا چاہیے۔ یہ وہ ساری حرکات و سکنات ہیں، اور خود ہندوستان کا کسی زوم میں مر جانا ہے۔ میں وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو کہہ دی گئی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اصل ایشو یہ تھا کہ جب ہندوستان نے یہ سمجھا کہ ٹیکنالوجی تو ہم نے ساری لے لی ہے، اسی ہوں آپ ہی سب کچھ ہیں، وہ جو آپ ہی سب کچھ ہے نا۔ بد نصیبی کہیں گے فیضی صاحب کہ کبھی ان کے جہاز خراب ہو جاتے ہیں اور کبھی پائلٹس کی ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ٹھیک کروائیں تو وہ اب کیا کرے بیچارہ، تو میں کہہ سکتی ظالم لوگ ہیں۔ آج امین صاحب فادرز ڈے ہے، اور آپ کیا بات، اور میں نے فادرز ڈے کا آپ سے میسج اس لیے کہ ہمیشہ آپ حسیب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کیا ہاں ویسے مطلب کہ کیونکہ حسیب بھی اب ہمارے ساتھ ہی ہیں، تو رضی کچھ کہنے فادرز لگا، ڈے پھر اس کے کا بعد کوئی میں میسج آپ کو وش کیا حسیب نے، کوئی گفٹ دیا آج، یا بس ایویں ٹھگا ٹھگا ہی ہے؟ مطلب مسکرا کے ہی دکھا دیا۔ دیکھیں جی، میں آپ مسکراتا کو بہت پیارا ہے ویسے۔ فادر ڈے کے حوالے سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت لکی انسان ہوں، بہت لکی فادر ہوں کہ میرا بیٹا حسیب امین بلکہ آپ فادر ان لا بھی ہیں۔ ہاں فادر ان لا، تو وہ بڑی خوبصورتی سے میرے ساتھ ہوتا ہے۔ مجھے آج اس نے وش کیا، خوبصورتی سے یا محبت سے؟ محبت سے، پیار سے۔ آج میری وائف نے مجھے بہت صبح اٹھتے ہی فادر ڈے کی مبارکباد دی، اور چونکہ میں فادر ہوں، وہ میری وائف ہے۔ پھر میرے بچوں نے، ایون میری مدر ان لا آج میرے لیے گفٹ لے کر آئی، میرے بردر ان لا جو وہ میرے لیے آج کیک گھر میں لے کے آئے، اور میں نے وہ کیک بھی کاٹا، اور وہ جو ہم خاندان میں باپ ہیں، فادر ہیں، ہم نے سب نے مل کے وہ جو مشترکہ کیک لائے، سب نے ہم نے اکٹھے بیٹھ کے وہ کیک کاٹا۔ بھی میں اپنے یوٹیوب چینل پر بھی اس کو ہمیں کیا فائدہ، چاند رات کے ایک بار کیک لے آئے تھے، لے آتے نا، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اتنے لوگوں نے وش کیا ہے۔ فادر ڈے کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فادر ڈے اتنا خوبصورت، جیسے ہم مدر کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں، احتراماً بات کرتے ہیں، فادر بھی ہر بیٹے اور بیٹی کے لیے اتنا خوبصورت نام ہوتا ہے کہ جس پر بیٹا اور بیٹی بلائنڈ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ بیٹی ہو اور بیٹا ہو، وہ باپ کے نام پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا میں واحد مرد ہے جس سے ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور یہی وہ مرد ہے، یہی وہ فادر ہے جو ان کو ہر قسم کی سختیوں سے بچا کے رکھتا ہے، پرپیئر کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو زمانے کی تھپیروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور ان کو اخلاقی طور پہ ان کو صبر کا پیمانہ اور ان کو برداشت کی جو ان کے اندر عادت ٹھیک کہا فیڈ کرتا ہے۔ امین صاحب، آپ نے اپنا اور اپنے بچوں کے بارے میں بتایا کہ آپ کو جو وشز ملی، رضی دادا آپ کو بھی ملی ہوں گی، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کیک نہیں آیا۔ میں بات کروں گی اپنی سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی۔ انہوں نے بھی فادر ڈے پہ جو ہے وہ پیغام دیا، انہوں نے کہا ہے جو باپ ہوتا ہے وہ سائبان کی مانند ہوتا ہے، خود دھوپ میں رہتا ہے اور اپنی پہ سایہ رکھتا ہے۔ ایک بات جی بچوں کے لیے جن ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، بچے جو کہہ دیں باپ وہ پورا کرتا ہے، بالکل حاضر کر دیتا ہے۔ جی اپنا خیال رکھیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔